الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور الحمدللہ ہم پہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کا بحد فضل و کرم و احسان ہے۔ آج کافی ٹائم کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ سے روبرو نہ ہو سکا، تو آج کا یہ جو ہمارا چیپٹر ہے، موضوع ہے، بڑا مختصر سا رہنے والا ہے اور ہے بڑا قیمتی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا ہم نے نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، مسجد میں اعلان کروا کے کہ فلاں چودھری صاحب نے 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دی ہے، 50,000 روپے زکوٰۃ دی ہے، یا دیگر کوئی اراکین اسلام میں سے کسی رکن کو ادا کر لیا، تو کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے؟ اسی آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، صرف نماز پڑھ لینے سے، اعلان کروا کے زکوٰۃ دے دینے سے، حج کر لینے سے کہ لوگ میرے پیچھے کمبل رکھیں گے، میری عزت کریں گے، جہاں میں محفل میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جی حاجی صاحب آ رہا ہے، صرف یہ کام کرنے سے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے بہت سارے اور بھی کام ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے صحیح البخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو اس وقت عالم یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ سیدنا ابو ذر نے نیچے بڑا سادہ سا لباس پہنا تھا اور اوپر سے ایک بڑی قیمتی چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی، اور وہیں سیم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے بھی نیچے بڑا ہلکا پھلکا لباس پہنا تھا اور اوپر سے بڑی قیمتی چادر جو ہے وہ اوڑھ رکھی تھی، بکل مار رکھی تھی۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا ابا ذر، آپ اگر ان دونوں قیمتی چادروں کو ملا کر کے اپنا لباس سلوا لیتے، اور جو دونوں کم قیمت والی چادریں ہیں ان دونوں کو اگر اپنے غلام کو دے دیتے، تو اس سے یہ ہوتا کہ آپ کا جو لباس ہے یہ بھی بڑا قیمتی قسم کا لباس ہو جاتا، آپ کا لباس بھی بہترین ہو جاتا، اور غلام میں اور آقا میں جو ہے وہ فرق بھی واضح ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو میرے نبی نے خود فرمایا تھا کہ ابا ذر میری آل میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان من، حضرت ابو ذر سے جب یہ کہا گیا کہ آپ نے دونوں قیمتی چادروں کا خود لباس بنا لینا تھا اور اس سے آپ کا لباس بہترین ہو جاتا، اور جو کم قیمت والا لباس ہے یہ اگر آپ اپنے غلام کو پہنا دیتے تو اس سے آقا اور غلام میں جو ہے وہ فرق بھی واضح ہو جاتا اور آپ کا لباس بھی بہترین ہو جاتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ تیری یہ بات سن کر کے مجھے اپنے اس دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب میں اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا،
کہ جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کر رہا تھا اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ مجھ میں اور ایک اور بندے میں کسی بات سے باس ہو گئی. تو بعد ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحابی جن سے باس ہوئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام حضرت حبشی بلال تھا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری کسی بات پہ باس ہو گئی تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. حالانکہ یہ بات سچ تھی کہ حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حبشہ کے رہنے والے، اور حبشی لوگ جو ہوتے ہیں تو رنگ جو ہے ظاہری رنگ ان کا تو بڑا کالا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو انہوں نے شکایت حضور کی بارگاہ میں کر دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو حضور نے طلب کر لیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور بھلا جب حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کی تنبیہ فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ یا ابا در انکا امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابا بکر میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تمہارے اندر ابھی بھی زمانہ جاہلیت کا جو اثر ہے وہ باقی ہے. تو زمانہ جاہلیت کا اثر تمہارے اندر ابھی بھی باقی ہے. اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری کی تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہ جو، اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں اللہ نے انہیں تمہارے محتاط کر دیا ہے، اور جو اگر تمہارا بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ نے انہیں تمہارے محتاط کر دیا ہے، اور جو تمہارا بھائی تم میں سے کسی کے محتاط ہو پھر اس بندے پہ یہ لازم ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جیسا خود کھائے ویسا ہی اس کو بھی کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا ہی اس کو بھی پہنائے. تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج تو ہمارا حال ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. جو غلام، آج وہ والا زمانہ تو نہیں رہا کہ خرید کے کسی کو غلام رکھ لیں. ویسے بھی ہوتا ہے ہمارے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے کچھ ایک پیسوں سے، مال و متاع سے، تو وہ لوگ گھر میں کام کار کرنے والے یا کرنے والیاں رکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کا رویہ نا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. میں خود بعض اوقات دیکھتا ہوں اور بڑا دکھ ہوتا ہے. تو عزیزان ایمان گرامی قدر حضرات، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں. ان تینوں اسباق کو ہم ڈسکس کریں گے. پہلا یہ ہے کہ اپنے خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا. دوسرا یہ کہ کسی کو طعنہ نہ دینا. اور تیسرا یہ ہے کہ جاہلیت کی نشانیوں سے بچنا، زمانہ جاہلیت کی جو نشانیاں ان نشانیوں سے بھی بچنا. باری باری ان تینوں اسباق کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز ان میں سے ہے خادم کے ساتھ نیک سلوک کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ یعنی عاجزی اختیار کر لینا، اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے اپنی بڑائی نہ کرنا. آج تو ماشاءاللہ زمانہ ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہو گیا ہے. اب تو لوگ تو جی ویسے ٹائم ملے نہ ملے، جب کوئی غریب بندہ یا کوئی یتیم بچے مل جائیں کہیں تو پھر اپنی دولت ساری کی ساری گننے کا ٹائم مل جاتا ہے. اور جی میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں. تو میرے عزیزوں ان چیزوں سے بچا کریں. تو عاجزی اختیار کر لینا، اپنی بڑائی نہ کرنا، ساری کی ساری میرے اللہ کی مخلوق ہے. اگر آج کوئی سیٹ ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے سیٹ نہیں آیا، میرے اللہ نے اسے نوازا ہے. اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو یہ سب اللہ، صرف مطلب اتنا ہے کہ میرا رب کسی کو دے کر کے آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر کے آزما رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خادم کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی مسئلے میں ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 2494. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی اللہ اس پر رحمت بھی فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت بھی فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا. فرمایا پہلی چیز ہے کہ کمزور پر نرمی کرتا ہو، کمزور بندے پہ نرمی. کمزور اب کوئی ایسے مالی طور بھی کمزور ہو سکتا ہے یا یوں بھی کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، تو کمزور بندے پہ نرمی کرنا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، اور غلاموں کے ساتھ بھلائی کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں رب اس پہ اپنی رحمتیں بھی فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی داخل فرما دے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کسی کو طعنہ نہ دینا کسی چیز کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ طعنہ دیا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. حالانکہ ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ سچ تھی، لیکن یہ طعنہ لگا تو طعنہ تھا. تو قرآن مقدس میں پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور خبردار آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج تو ماحول بڑا نا عجیب و غریب قسم کا ہو گیا ہے۔ ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب ہم امامہ باندھ لیں، پگڑی باندھ لیں، تو داڑھی رکھ لی، تو داڑھی رکھنے پہ لوگوں کے تانے، اور جی دیکھو جی اس نے داڑھی رکھ لی ہے، وہ جی یہ امامہ باندھنے والا ہو گیا ہے۔ تو خدا کی قسم نا بڑے قسم کے دور دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ تو آج تو اگر کوئی دیہڑی لگا رہا ہے اس کو مزدوری کرنے کا تانا ہے، اگر کوئی ٹھیلا لگا کے اپنا روزگار چلا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو وہ اس کا تانا ہے۔ تو ہر مسئلے میں یعنی کہ اگر کوئی بچی، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بچیوں کو بہنوں کو عزتیں دے، اگر کوئی طلاق یافتہ کوئی بہن ہے تو اس کو طلاق کا ہی تانا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن مقدس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کبھی بھی کسی کو تانا نہ دیا کرو، اور ہر چیز کا ہی تانا بن کے رہ گیا ہے۔ اسی مسئلے میں اگر ہم دیکھیں تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1977 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ مومن تو وہ بندہ ہے کہ جس کے اندر نہ یہ تانا مارنے والی چیزیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں، اور نہ اس کے اندر تان و تشنی کرنے والی عادت ہوتی ہے، نہ فحش بکنے والی عادت ہوتی ہے، نہ لان تان کرنے والی عادت ہوتی ہے۔ تو یہیں پہ اسی حدیث مبارکہ کے میں حضرت مفسر قرآن، عظیم مفسر قرآن، مفتی اعظم ہند حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تانا دینے والا، لان تان کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، اور بعض اوقات لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کہ کوئی ہماری گجر بکروال کمیونٹی میں اگر دیکھ لیں، بکری کو گالیاں دیتے پھرے ہوتے ہیں، گھوڑے کو گالیاں دیتے پھرے ہوتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ کو، جانور ہوا نا۔ رب نے یاد رکھیں کہ 3 طرح کی مخلوق کو تخلیق فرمایا رب خالق کائنات نے۔ پہلی وہ تھی جو نوری کائنات تھی، فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر صرف عقل ہی کو رکھا، نفس کو نہیں رکھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانور کو تخلیق فرمایا، تو جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف نفس ہی رکھا ہے، نفس ہی نفس ہے، عقل کوئی نہیں ہے۔ پھر رب سبحانہ و باری نے انسان کو تخلیق فرمایا، تو انسان کے اندر یہ جو ہے وہ نفس کو بھی رکھا اور عقل کو بھی رکھا۔ اب انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور فرشتہ سیرت زندگی گزارے، اور اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، نفس کا پجاری بن جائے تو جانور سیرت اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ تو انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ نا جانور کو گالیاں دینا، لان تان کرنے والا بندہ، فرماتے ہیں کہ یہ تعلیمات اسلامی کی سرین خلاف ورزی ہے، اور ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جاہلیت کی نشانیوں سے بچنا، زمانہ جاہلیت کی نشانیوں سے بچے رہنا۔ ختم الانبیاء شریف لگا لیں، ہمارے گھروں میں قرآن خوانی کا پروگرام لگا رہے ہیں، یا محفل ایصال ثواب کا پروگرام لگا لیں کوئی بھی، تو ہمارے یہاں رسمی چیزیں رسمی چیزوں کو، رسموں کو بڑا فروغ دیا جاتا ہے۔ شادی بیاہوں میں ہم دیکھ لیں، ہمارے یہاں شادیوں کا حال اگر دیکھ لیں، کبھی مہندی کی رسم ہو رہی ہے، کبھی کس کی رسم ہو رہی ہے، کبھی کیا رسم ہو رہی ہے، اور دولہے کے سر پہ پتہ نہیں کیا کچھ سجا لیتے ہیں، وہی 4 لڑیاں نیچے چھوڑنی ہیں، 4 لڑیاں اوپر اٹھانی ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ساری کی ساری زمانہ جاہلیت کی نشانیاں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان سے نہیں بچ سکتا تو وہ گنہگار ہے، وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوا اسے ہم نہیں مان سکتے۔ تو تیسری چیز ہے کہ جاہلیت کی نشانیوں سے بچنا۔ کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی ایسی نشانی پائی جائے جو زمانہ جاہلیت سے تشبیہ کرتی ہو تو حضور کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی مسئلہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1485 ہے، 1485 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگوں نے اپنی چادریں پھینک دیں۔ اب رسماً کچھ چیزیں ہوں گی، ان کی رسمیں ہوں گی پرانے زمانے دور جاہلیت کی، تو جیسے ہمارے یہاں بھی بہت ساری رسمیں جاہلیت کی کروائی جاتی ہیں۔ کسی پھر نماز جنازہ کا کوئی سیشن رکھیں گے، اس پہ میں ڈسکس کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں ایڈ کر رکھی ہیں جن کا قرآن و سنت میں وجود ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان سے بچا کریں، خاص کر علماء حضرات کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان چیزوں پہ اپنی قوم کو اجاگر کریں، یہ چیزیں سمجھائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔
فرمایا کہ ہم جنازہ پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اپنی چادریں پھینک دی. اب حدیث کے لفظ سننا، یہ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1485 ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی چادریں پھینک دیں. فرمایا جب چادریں پھینکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا کہ تم لوگ جہلیت والے کاموں سے مشابہت رکھتے ہو. حضور نے فرمایا کہ تم ابھی بھی دور جہالت والے جو کام تھے تمہارے ان سے ابھی بھی مشابہت رکھتے ہو اور ویسے ہی کام کرتے ہو جو دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے. آگے حضور نے بد دعا کتنی زبردست فرمائی. حضور نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف دعا کروں کہ اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو زمانہ ہے جاہلیت کی نشانیوں کو اپنے اوپر آج کرے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈل ہو گئے، ہم بڑے سیکولر ہو گئے، ہم ماڈل ہو گئے، بڑے ہم نے ترقیاں کر لیں، ہم ماڈرن دور میں جی رہے ہیں، بڑے ماڈل بن گئے، ہم فیشن کے نام پہ کیا کیا چیزیں. تو جو زمانہ ہے جاہلیت والی چیزیں، یہ جو ساری چیزیں کرنے والا بندہ، تو حضور نے فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے بگاڑ دے. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جلال دیکھ کر کے ان صحابہ نے فوراً اپنی چادریں اٹھا لیں اور پھر دوبارہ کبھی زندگی میں ایسا نہ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہیں. میں خصوصی طور پہ نام لینا چاہوں گا حضرت قبلہ قاری ایوب قادری صاحب قبلہ. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا جڑنے کے ساتھ. اور لکھ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. حضرت اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ جیسے دیگر علماء کو بھی سلامت رکھے اور مزید دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں، میں بات جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے ماڈل ہو گئے، جی بڑے ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات انسانی کے لیے ماڈل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی مبارکہ کو بنایا ہے. نہ کہ یہ آج کے کوئی کرکٹر کو لگا لیں، کسی انگریز کی پینٹ پھٹی دیکھ لی تو ہمارے نوجوانوں نے پینٹ کو پھاڑ کے پہن لیا، وہی سیم والی پینٹ پہن لی. اب تو حالت ہماری ایسی ہو چکی ہے کہ کچھ نوجوان سر کے بال اگر کٹوانے پہ ہم دیکھیں کہ سر کے بالوں کو کیسے عجیب و غریب طریقے سے کٹواتے ہیں. اوپر والے بال رکھ لیتے ہیں، سائیڈوں سے بالکل مڑوا لیتے ہیں سر کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس بندے سے محبت رکھتا ہو، جس قوم سے مشابہت رکھتا ہو، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرے عزیزو، آپ سوچیں کہ کیا ہم اولیاء کاملین علماء کرام کی صف میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہو ان کے صفوں میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ جن کی قیامت کے دن کچھ شان ہو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ یا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن کی جو دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹوا کے چلا گئے ہیں؟ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، خاص کر میری نوجوانوں سے ہماروں سے گزارش رہے گی کہ خدا را سمجھیں اور ابھی بھی اگر نہ پلٹ کر کے دین کی طرف آنا تو پڑے گا. جب تک نہیں آؤ گے تب ذلیل و خوار ہوتے رہو گے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ حضور کی گستاخی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. یہ جہاں کہیں نہ کہیں ذمہ دار اس سب کے لیے ہم بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے لیے کہ ہمارے نوجوانوں نے تعلیمات اسلامی کو جو ہے تو بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. ہم تو الا ماشاء اللہ مسلمان رہ گئے ہیں نا، صرف الا ماشاء اللہ. نمازوں کی حالت یہ ہے، جمعہ کی ادھر خطبہ ہونے کو ہوتا ہے، ہمارا نوجوان اٹھا کر کے ٹوپی سر پہ، ادھر مؤذن نے امام نے سلام پھیرا، ادھر ٹوپی اٹھا کے مسجد کے کسی کونے میں پٹکی اور چل پڑا. اور ہمارے نوجوانوں کے پاس حالت یہ ہو چکی ہے کہ داڑھی تو رکھنے کی توفیق اللہ نے دی نہیں ہے، الٹا ٹوپی بھی پاس میں نہیں ہوتی ہے، پھر نماز کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے سارے نوجوان ساتھیوں سے، جتنے بھی محبتیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن آپ لوگوں نے جڑنا ہے، علماء کے ساتھ جڑنا ہے، دینی تعلیمات کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. آپ نے دین کو آگے لے کر کے چلنا ہے. اور خاص کر وہ والدین جن کے گھروں میں بچے ہیں، ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف. اور ہمارے یہاں نا کچھ مولوی حضرات بھی ہمارے اگل و بغل میں ایسے ہیں کہ 7 8 سالوں سے بچوں کو پڑھا رہے تو ان کو نبی کا نام بھی نہیں آتا بچوں کو. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ میرے نبی کا نام کیا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیاں کتنی تھیں، حضور نے اپنی بچیوں کو کتنا پیار فرمایا اور حضور نے بچیوں کی کیسے تربیت کی. تو یہ علماء حضرات کی بھی تو ڈیوٹی ہے یہ، لیکن وہیں ہماری عوام الناس کو بھی سمجھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں. تو آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل تب تک ہم نہیں ہو پائیں گے جب ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد اور اپنی سیرت پہ ترجیح، اپنی سیرت پہ غور و فکر نہ کریں گے، حضور کی سیرت مبارکہ کو ترجیح نہ دیں گے، اپنے اوپر لازم نہ قرار دیں گے۔ حضور کی سیرت تو میرے نبی کا چہرہ انور جس کا ذکر قرآن میں ہو کہ حضور کا چہرہ وہ حسین چہرہ کہ یوسف علیہ السلام، رب فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے دنیا میں نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکے گا۔ لیکن جب عرش معلیٰ میں نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہہ دوں، واقعہ بہت طویل ہے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں نو رب صورت دیتی سونی سب دنیا نالوں، پریشان برابر نہیں ہے محمد تیریاں زلفاں نالوں۔ اگر حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا تو میرے مصطفیٰ کریم کے چہرہ مبارک پہ داڑھی تھی۔ اگر حضور علیہ السلام کی سیرت اتنی بہترین تھی تو وہ ساری کی ساری سیرت قرآن مقدس کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ تو آ جائیں، میں اپنے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن مقدس کا تلاوت اپنی عادت بنا لیجیے، علماء سے جڑیے، مساجد سے جڑیے، نماز کی پابندی کیجیے، تب جا کر کے ہمارا مستقبل جو ہے، ہمارا آنے والا فیوچر ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آنا ہمیں ہرگز اور ہر قیمت پہ پلٹ کر کے اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ جب تک نہ آئیں گے تب تک ذلیل و خوار ہوتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو میرے زبان سے ایسا جملہ ادا ہوا جو دین اسلام سے ہٹ کر تھا، میں مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک سے معافی کا طلبگار ہوں، اور کوئی ایسا جملہ ادا ہوا جو آپ سب سے میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا، آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ رب تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ رب کائنات ہم اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری بچوں کی، بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر جبل استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔